بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کو جب ہم سزا دیتے ہیں یا ہم سختی کرتے ہیں یا ہم ان کو وارننگ دیتے ہیں اور ایسے الفاظ کہتے ہیں جو ہم پورے نہیں کرتے، تو اس سے بچے پھر ہمیں سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں اب سزا نہیں دیں گے اور اب ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، اور دوبارہ وہ کام کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں الفاظ کو چناؤ کرنا چاہیے، حکمت عملی سے کام لینا چاہیے۔ بچوں کو اس طریقے سے ہم ڈیل کریں کہ ایسے الفاظ کہیں جو مناسب بھی ہوں اور ان کو جسمانی سزا بھی نہ ہو، بلکہ ان کے لیے تاکہ ان کی حالت ہم ان کو امپلیمنٹ کر سکیں اور دوبارہ تاکہ وہ اس طرح کی حرکت نہ کریں۔ جاپان میں ایک خبر آئی، ایک بچہ جو تنگ کرتا تھا والدین کو، والدین نے سزا کے طور پہ اسے قریبی جنگل میں چھوڑا اور کہا کہ یہاں اس کو چھوڑ جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد ہم بائی پاس سے واپس آئیں گے اور لے جائیں گے، یہ ڈر جائے گا، سہم جائے گا اور دوبارہ شرارتیں نہیں کرے گا۔ تو جب واپس آئے وہ گھوم کے، تو آ کے دیکھتے ہیں کہ بچہ نہیں ہے۔ ایک تو جنگل بہت گھنا تھا اور اس جنگل میں اب وہ تلاش شروع کرتے ہیں، ریسرچ ہوتی ہے، سرچنگ میں جو ہے نا پولیس آ جاتی ہے اور ہیلی کاپٹر آ جاتا ہے اور پوری جو ٹیمیں آ جاتی ہیں، تو بچہ نہیں ملتا۔ 6 دنوں تک وہ بچہ نہیں ملتا۔ 6 دنوں کے بعد وہ بچہ ملتا ہے، صحیح سلامت ملتا ہے، لیکن ایسی سزا بچوں کو نہ دیں جن کی وجہ سے ان کی زندگی خطرے میں ہو، ان کے اعصاب جو ہے ان کو نقصان پہنچے، ان کے دماغ پہ ڈیمیج ہو۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے پوری اپنی تیاری ایسے الفاظ کہیں جو امپلیمنٹ بھی ہوں اور آئندہ بچے وہ کام بھی نہ کریں۔ ایک دو تین دفعہ کریں گے، اس کے بعد وہ اس سے رک جائیں گے۔ تو اس کے والد، وہ جو بچہ تھا اس کا والد میڈیا کے سامنے آئے، بڑا ایک پریشان اور شرمسار بھی کہ اس نے یہ کیا کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے، ہم ایسی سزائیں دیں۔ مثلاً ہم بچوں کے ساتھ یہ طے کریں کہ 10 بجے کے بعد آپ نے لائٹ آپ کی آف ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے صبح کام پہ جانا ہے۔ اگر آپ پراپر سوئیں گے نہیں تو کام نہیں کر سکیں گے۔ لائٹ آف کریں، اگر آپ لائٹ ان کی آف نہیں ہوتی، وہ آپ کی بات نہیں مانتے، تو آپ نے ان کو جو پہلے سے بتایا ہوا کہ آپ کو آؤٹنگ، آپ کو باہر لے کے جانے، پارک میں لے کے جانا تھا یا کہیں گھمانے، تو وہ آپ کو نہیں لے کے جائیں گے، تو پھر وہ اس پہ آپ پابندی لگا لیں۔ یہ اس کی ایک سزا ہے، تاکہ بچہ آئندہ 10 بجے سے پہلے لائٹ آف کر لے اور پورے سونے کی تیاری کرے، تو اس کی زندگی باقی کام ہوں گے اور نیند بھی پوری ہوگی، بہت ضروری ہے۔ جو ایک سزا ہم اس طریقے سے دے سکتے ہیں۔ دوسرا، اگر ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مغرب کے بعد باہر نہیں جانا، باہر آپ نے مغرب کے بعد نہیں جانا، اگر آپ باہر گئے تو آپ سے ہم موبائل لے لیں گے، تو پھر آپ نے یہ امپلیمنٹ کرنا ہے بچوں کو۔ اسی طرح سے آپ نے، اگر وہ مغرب کے باہر بعد چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ نے جو طے کیا ہوا ہے، آپ موبائل لے لیں، بچوں کو موبائل نہ دیں، یہ ان کی ایک سزا ہے۔ تو آئندہ وہ پھر باہر جاتے ہوئے یا اس طرح سے کترائیں گے اور اپنی سوچیں گے کہ ہمیں سزا مل سکتی ہے۔ تو بچوں کو مارنا، سزا دینا، یہ ایک خطرناک چیز ہے۔ والدین جو یا بچوں کو جب ہم مارتے ہیں تو یہ ان کی وجہ سے دماغ ڈیمیج ہوتا ہے، دماغ میں خوف پیدا ہوتا ہے، انگزائٹی، پریشانی میں چلا جاتا ہے، اور وہ مستقبل میں کانفیڈنٹ نہیں ہوگا، مستقبل میں اس کے جو اس طریقے سے ہچکچائے گا، اس کے اندر خوف رہے گا۔ بچوں کو مارنے کے بجائے اس طرح کی سزا دینے کے ایک سخت نیورو سائنس اس کے خلاف بہت سخت ہے، اس کے حوالے سے میں سمجھنا چاہیے۔ تو ہمیں صرف ایسی سزائیں دیں جو ان کے جذبات اور اس طرح ان کے آئندہ آنے والے امپلیمنٹ بھی ہو اور وہ اس سے رک بھی جائیں۔ دوسرا، اگر ہم بچے کو مارنے کے لیے اگر اٹھتے ہیں
بچے کو ماریں گے تو ایک ہی لگانے کے لیے ہم سوچتے رہتے ہیں، لیکن اسکلیٹ کر جاتے ہیں اور بہت سے ہم اس کو لگا دیتے ہیں، اور بچہ جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا انگزائٹی میں چلا جائے گا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں ایک اور ریسرچ ہے، اگر ہم بچوں کو مارتے ہیں تو پھر یہ ہمارے بچے جو وہ بھی اپنے بچوں کو ماریں گے، اس طرح یہ چلتا رہے گا۔ تو ہمیں یہ سٹاپ کرنا چاہیے، روکنا چاہیے، اور بچوں کو مارنے کے بجائے بچوں کو سمجھانے اور ایسی سزائیں جو سخت نہ ہوں لیکن اس کی وجہ سے وہ باز بھی آ جائیں، اور ان سے کوئی اس طرح کی چیز لے لے، اور ان کو اگر آپ باہر یا اور بہت سی چیزیں اس طرح جو آپ سوچ سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے۔ تو ہمیں اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے تاکہ جو ہے لوگ بچے جو ہے نا اپنے ذہن کے مطابق ان چیزوں کو سمجھیں گے اور اپنے کام کو کریں گے، اور والدین کا بھی کہنا مانیں گے۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں بچوں کو اذیت نہیں دینی، تکلیف نہیں دینی، پریشان نہیں کرنا، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، بچوں کو اچھی اچھی چیزیں لے کے جائیں۔ ان کی ابھی وہ ڈیولپ ہی نہیں ہوا جو دماغ ان کو سوچنے میں مجبور کرے، اس لیے بچوں کے ساتھ ہمیں اچھا رویہ رکھیں گے، ان کو مصروف رکھیں، ان کو جتنا آپ ہر طرح کی مصروفیت کے ساتھ ان کو رکھیں، سخت جان بنائیں، اور ان کی جو ہے نا صحت اچھی ہوگی، زندگی ان کی اچھی ہوگی، بہت سارے اچھے کام کر کے جا سکیں گے، ہمارے بعد وہ صدقہ جاریہ ہیں، اللہ کے دین کو سمجھیں گے، قرآن و سنت کو سمجھیں گے، اور حالات عصری تقاضے جو ہیں، حالات جو ہیں ان کے مطابق وہ کیا کر سکتے ہیں، بہت سارے کچھ کر کے دنیا سے جا سکتے ہیں، اور اس میں وہ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ ایک انسان اپنی پوری کوشش اور پوری محنت سے بہت سارے کام کر کے جہاں سے جا سکتا ہے۔ آپ کسی سبجیکٹ میں جو کوئی بھی سبجیکٹ آپ کو پسند ہے اس میں کام کریں، قرآن و سنت کو سمجھتے ہوئے، دین کو سمجھتے ہوئے، سب سے بنیادی بات کہ پریفر اپنے اہمیت ہمیشہ جو کوئی بھی کام کرنا ہے تو للہ کرنا ہے، کہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے۔ تو بہت خوبصورت زندگی ہے، اس کو کرتے جائیں، اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ السلام۔